ابھی ہمارا بیرونی شاعر لیجیے آپ کو وہیں تک لے کے جاؤں گا. ابھی تو آپ سنیے وہاں کے, میں وہیں کہے ہوئے بالکل اسی نظم کا اگلا سلسلہ آپ کے سامنے پیش کر رہا ہوں. جہاں یہ نظم کہی گئی تھی وہیں جو اشعار کہے گئے تھے وہ میں آپ کے سامنے پڑھوانے جا رہا ہوں. جناب کلیم اصغر صاحب موجود ہیں اس وقت, میں وہ اس وقت ان کو پڑھانے جا رہا ہوں. سن لیجئے یہ نظم انہوں نے کہی تھی جناب نایاب صاحب نے. بین الحرمین حسینیت کے مقاصد کی ذمہ دار بہن, مثال فاطمہ بیٹھی ہے باوقار بہن, نظر جھکائے کھڑا ہے علی کا شہزادہ. بین الحرمین امام حسین اور مولا عباس کے حرم کے بیچ 774 میٹر کا فاصلہ, وہی فاصلہ جو صفا اور مروہ کے درمیان ہے جہاں 10,000 انبیاء ہیں. جناب کلیم اصغر صاحب نے وہاں کہا کہ ذرے ہیں زندگی کی ضمانت لیے ہوئے, ذرے ہیں زندگی کی ضمانت لیے ہوئے, مٹ جائے کائنات اگر کربلا نہ ہو, اور پیغام جشن صبر و وفا لے کے جائیے, دو بھائیوں کے بیچ کبھی فاصلہ نہ ہو. میں طور منقبت کے کلیم جناب کلیم اصغر صاحب سے گزارش کر رہا ہوں تشریف لے آئیں. بآواز بلند نعرہ صلوات صاحب. مدح نبی میں دار بھی منبر سے کم نہیں, مدح نبی میں دار بھی منبر سے کم نہیں, ایسے نصیب والا سکندر سے کم نہیں, ایسے نصیب والا سکندر سے کم نہیں. حضرت موضوع پہ پیش کرتا ہوں ملاحظہ کرنے. ایسے نصیب والا سکندر سے کم نہیں, الفت نہیں ہے جس میں نبی اور امام کی, الفت نہیں ہے جس میں نبی اور امام کی, وہ قلب ناشناس ہے پتھر سے کم نہیں, وہ قلب ناشناس ہے. الفت نہیں ہے جس میں نبی اور امام کی, وہ قلب ناشناس ہے پتھر سے کم نہیں. اور ممدوح کے لیے شعر پیش کرتا ہوں ملاحظہ کریں. نیّر صاحب ملاحظہ کیا کہ وہ قلب ناشناس ہے پتھر سے کم نہیں, اور ان کی فضیلتوں کو کوئی کیا بیاں کرے. مصرع پیش کرتا ہوں آخر تک کہ ان کی فضیلتوں کو کوئی کیا بیاں کرے, یہ اختصار میں بھی سمندر سے کم نہیں, یہ اختصار میں بھی کوئی کیا بیاں کرے, ان کی فضیلتوں کو کوئی کیا بیاں کرے, یہ اختصار میں بھی, یہ اختصار میں بھی سمندر. حضرات قریب ہو جائیں انشاءاللہ, محظوظ ہوں گے, قریب ہوتے رہیں محفل سے, کہ یہ اختصار ان کی فضیلتوں کو الفت رہی ہے جس میں نبی اور امام کی, وہ قلب ناشناس ہے پتھر سے کم نہیں, الفت رہی ہے جس میں نبی اور امام کی, وہ قلب ناشناس ہے پتھر سے کم نہیں. ان کی فضیلتوں کو کوئی کیا بیاں کرے, یہ اختصار میں بھی سمندر سے کم نہیں, یہ اختصار میں بھی سمندر سے کم نہیں. اور حق ہے گواہ حضرت باقر کے لال کا, حق ہے گواہ حضرت باقر کے لال کا, ایک لفظ بھی علوم کے دفتر سے کم نہیں, ایک لفظ بھی علوم کے, حق ہے گواہ حضرت باقر کے لال کا, ایک لفظ بھی علوم کے دفتر سے کم نہیں. اور اب یہ محفل کے لیے شعر پڑھتا ہوں کہ ایک لفظ بھی علوم کے دفتر سے کم نہیں. اور بزم نبی میں جعفر صادق کا تذکرہ, بزم نبی میں جعفر صادق کا تذکرہ جھوٹوں کے واسطے کسی نشتر سے کم نہیں, جھوٹوں کے واسطے جعفر صادق کا تذکرہ, بزم نبی میں جعفر صادق کا تذکرہ جھوٹوں کے واسطے کسی نشتر سے کم نہیں. اور اب اس شعر تک میں آپ حضرات کو لے کے آیا, میرے پڑھنے میں کوتاہی ہو سکتی ہے, آپ کی سماعتوں کا اعتبار کم نہیں ہو سکتا. شعر پیش کرتا ہوں کہ جھوٹوں کے واسطے کسی نشتر سے کم نہیں, اور روزہ نماز خیر ہے لیکن رہے خیال. شعر ملاحظہ کریں کہ روزہ نماز خیر ہے لیکن رہے خیال, بغض علی میں کوئی عمل شر سے کم نہیں, روزہ نماز خیر ہے لیکن رہے خیال, روزہ نماز خیر ہے لیکن رہے خیال, روزہ نماز خیر ہے لیکن رہے خیال. کیا کہہ رہے ہیں, بغض علی میں کوئی عمل, بغض علی میں کوئی عمل شر سے کم نہیں, بغض علی میں روزہ نماز خیر ہے لیکن رہے خیال, بغض علی میں کوئی عمل شر سے کم نہیں. اور یہ الگ سے ایک شعر ہو گیا, پیش کرتا ہوں کہ بغض علی میں کوئی عمل شر سے کم نہیں. اور کرب و بلا میں کہتا تھا اصغر کا حوصلہ, یہاں پر شعر سنیں گے, کرب و بلا میں کہتا تھا اصغر کا حوصلہ, جھولے کو چھوڑ دوں تو میں لشکر سے کم نہیں, جھولے کو چھوڑ دوں تو میں, کرب و بلا میں کہتا تھا اصغر کا حوصلہ, جھولے کو چھوڑ دوں تو میں لشکر سے کم نہیں, جھولے کو چھوڑ دوں
چھوڑ دوں تو میں لشکر سے کم نہیں، جھولے کو چھوڑ دوں تو میں لشکر سے کم نہیں۔ اور یہاں سے ملاحظہ کریں کہ اس واسطے کیا گیا دوزخ کا اہتمام، اس واسطے کیا گیا دوزخ کا اہتمام۔ دشمن پہ اہل بیت کے جنت حرام ہے، دشمن پہ اہل بیت کے جنت حرام ہے۔ اور پڑھنا ہے جس کتاب کا سب سے بڑا ثواب، بغض علی میں اس کی تلاوت حرام ہے، بغض علی میں اس کی پڑھنا ہے جس کتاب کا سب سے بڑا ثواب، پڑھنا ہے جس کتاب کا سب سے بڑا ثواب، پڑھنا ہے جس کتاب کا سب سے بڑا ثواب، بغض علی میں اس کی تلاوت حرام ہے۔ اور کوئی کسی کو اپنا بتاتا رہے مگر عشق علی نہیں تو محبت حرام ہے، عشق علی نہیں تو کوئی کسی کو اپنا بتاتا رہے مگر عشق علی نہیں تو محبت حرام ہے، عشق علی نہیں تو محبت حرام ہے۔ حضرات دیکھیے میں شعر پیش کرتا ہوں، ہمیں اپنے علماء اور ذاکرین عظام کے اوپر ناز ہے کہ وہ ہم تک علوم اہل بیت پوری امانت داری کے ساتھ پہنچاتے ہیں، اور جو علوم اہل بیت اپنے تقاریر میں شامل نہیں کرتے ان کا کیا حال ہے پیش کرتا ہوں کہ پڑھنا ہے جس کتاب کا سب سے بڑا ثواب، پڑھنا ہے جس کتاب کا سب سے بڑا ثواب، بغض علی میں اس کی تلاوت حرام ہے۔ نہیں صاحب آپ کے حوالے سے شعر پیش کرتا ہوں کہ بغض علی میں اس کی تلاوت حرام ہے۔ اور تیری زبان پہ وائز کچ فہم یاد رکھ، تیری زبان پہ وائز کچ فہم یاد رکھ، ذکر علی نہیں تو خطابت حرام ہے۔ کیا کرے نعرہ حیدری، تیری زبان پہ وائز کچ فہم یاد رکھ، ذکر علی نہیں تو، ذکر علی نہیں تو خطابت حرام ہے۔ اور اس شعر سے پہلے دعا کروں کہ جو نہیں جا سکے وہ نجف اشرف اور زیارت کربلا مولا ان کو مولا نصیب فرمائے۔ اور ایک چیز اور عرض کر دوں جو شعر میں پیش کرنے جا رہا ہوں، یہاں ہندوستان میں بھی ہماری زمین پر ایک جگہ نجف ہند ہے، اور میرے لیے باعث تقویت ہے کہ ہماری درگاہ عالیہ کمیٹی کے سیکریٹری جناب سید وصال مہدی صاحب یہاں تشریف فرمائے، اور ہمارے علی اشرف بھائی، یہ مجالس 23 مئی 2013 سے لے کے 26 مئی 2013 تک منعقد ہو رہی ہیں۔ شعر پیش کرتا ہوں اس نجف سے اس نجف تک، شعر ملاحظہ کریں گے کہ ذکر علی نہیں تو تیری زبان پہ وائز کچ فہم یاد رکھ۔ بہت قیمتی شعر آپ کی خدمت میں پیش کرتا ہوں کہ تیری زبان پہ وائز کچ فہم یاد رکھ، ذکر علی نہیں تو خطابت حرام ہے۔ اور اس کو یہ کیا خبر جو نجف تک نہیں گیا، شعر پیش کرتا ہوں مصرع ملاحظہ کریں گے، اس کو یہ کیا خبر جو نجف تک نہیں گیا، اشرف سے دور ہو کے شرافت حرام ہے، اشرف سے دور ہو کے، اس کو یہ کیا خبر جو نجف تک نہیں گیا، اس کو یہ کیا خبر جو نجف تک نہیں گیا، اس کو یہ کیا خبر جو نجف تک نہیں گیا، اس کو یہ کیا خبر، اس کو یہ کیا خبر جو نجف تک نہیں گیا، اشرف سے دور ہو کے شرافت حرام ہے، اشرف سے دور ہو کے شرافت حرام ہے۔ آپ سب کی جانب سے اس بارگاہ میں شعر پیش کرتا ہوں کہ اشرف سے دور ہو کے شرافت حرام ہے۔ اور جو دیکھتا نہ ہو کبھی عباس کا عالم، جو دیکھتا نہ ہو کبھی عباس کا عالم، اس پر خدا کے گھر کی زیارت حرام ہے، اس پر خدا کے گھر کی، جو دیکھتا نہ ہو کبھی عباس کا عالم، اس پر خدا کے گھر کی زیارت حرام ہے۔ تیری زبان پہ وائز کچ فہم یاد رکھ، ذکر علی نہیں تو خطابت حرام ہے۔ اور اس کو یہ کیا خبر جو نجف تک نہیں گیا، اشرف سے دور ہو کے شرافت حرام ہے، اشرف سے دور ہو کے شرافت حرام ہے۔ علی کے در پر رہتے ہیں جھکائے جا نہیں سکتے، علی کے در پہ رہتے ہیں جھکائے جا نہیں سکتے، ہم اس معراج سے واپس بلائے جا نہیں سکتے، ہم اس معراج سے واپس علی کے در پر رہتے ہیں جھکائے جا نہیں سکتے، ہم اس معراج سے واپس بلائے جا نہیں سکتے۔ اور زمانہ یاد کر لے میثم تمار کی باتیں، زمانہ یاد کر لے میثم تمار کی باتیں، علی کے ذکر پر پہرے لگائے جا نہیں سکتے، علی کے ذکر پر پہرے، زمانہ یاد کر لے میثم تمار کی باتیں، علی کے ذکر پر پہرے لگائے جا نہیں سکتے۔ اور یہ ہو سکتا ہے کہ جھوٹی خلافت بانٹ لی جائے پر اہل بیت کے منصب چرائے جا نہیں سکتے، اہل بیت کے
منصب پر اہل بیت کے منصب چرائے جا نہیں سکتے. اب جو میں شعر پیش کرتا ہوں یہاں شعراء کرام محترم شعراء کرام موجود ہیں اور یہ اعتراف کرتے ہوئے کہ میری شاعری کا قد آپ کی سماعتوں کے تجربات سے بہت چھوٹا ہے. اب شعر پیش کرتا ہوں, ملاحظہ کریں گے کہ پر اہل بیت کے منصب چرائے جا نہیں سکتے. زمانہ یاد کر لے میثم تمار کی باتیں, علی کے ذکر پر پہرے لگائے جا نہیں سکتے, اور ستارہ آ گیا حیدر کے در تک ان پہ کیا گزری. مصرع پیش کرتا ہوں کہ ستارہ آ گیا پر اہل بیت کے منصب چرائے جا نہیں سکتے, ستارہ آ گیا حیدر کے در تک ان پہ کیا گزری. تمناؤں کے نوحے ہیں سنائے جا نہیں سکتے, تمناؤں کے نوحے ہیں ان پہ کیا گزری. ستارہ آ گیا حیدر کے در تک ان پہ کیا گزری, ستارہ آ گیا ان پہ کیا گزری, ستارہ آ گیا حیدر کے در تک ان پہ کیا گزری. تمناؤں کے نوحے ہیں, تمناؤں کے نوحے ہیں سنائے جا نہیں سکتے, تمناؤں کے نوحے ہیں سنائے جا. ستارہ آ گیا حیدر کے در تک ان پہ کیا گزری, تمناؤں کے نوحے ہیں سنائے جا نہیں سکتے. اور ثقیفہ کے سبھی حضرات کی نسلیں سمجھتی ہیں, ثقیفہ کے سبھی حضرات کی نسلیں سمجھتی ہیں فدق تو کھا گئے القاب کھائے جا نہیں سکتے, فدق تو کھا گئے. سبھی حضرات کی نسلیں سمجھتی ہیں فدق تو کھا گئے القاب کھائے جا نہیں سکتے. اس فرش پر آپ کی موجودگی کی مبارکباد پیش کرتے ہوئے اب شعر پیش کرتا ہوں کہ ستارہ آ گیا حیدر کے در تک ان پہ کیا گزری. تمناؤں کے نوحے ہیں سنائے جا نہیں سکتے. ثقیفہ کے سبھی حضرات کی نسلیں, اپنی پوری ذمہ داریوں کو شامل کرتے ہوئے شعر سننے پیش کرتا ہوں کہ ثقیفہ کے سبھی حضرات کی نسلیں سمجھتی ہیں فدق تو کھا گئے القاب کھائے جا نہیں سکتے. اور تیرے بیٹوں کی جنت فاطمہ تیری حکومت ہے. آپ سب شعر سنیں گے کہ تیرے بیٹوں کی جنت, تیرے بیٹوں کی جنت فاطمہ تیری حکومت ہے. تیرے غدار اس سرحد میں پائے جا نہیں سکتے, تیرے غدار اس سرحد میں, تیرے بیٹوں کی جنت فاطمہ تیری حکومت ہے, تیرے بیٹوں کی جنت فاطمہ تیری حکومت ہے. تیرے غدار اس سرحد میں, تیرے بیٹوں کی جنت. تیرے بیٹوں کی جنت فاطمہ ثقیفہ کے حضرات کی نسلیں سمجھتی ہیں. کلیم بھائی یہ شعر پھر پڑھیے. ثقیفہ کے سبھی چوپایوں کی نسلیں سمجھتی ہیں. دیکھیں بہرحال ثقیفہ کے سبھی, یہ حق تو یہی ہے بہرحال, ثقیفہ کے سبھی چوپایوں کی نسلیں سمجھتی ہیں. ثقیفہ کے یا ہر ایک حیوان کی کر دو, پڑھ دیئے بھائی پڑھ دیئے. ثقیفہ کے ہر ایک حیوان کی نسلیں سمجھتی ہیں. دیکھیں وہ چارہ جو چرتے ہیں وہ حیوان ہی چرتے ہیں اور وہ باغ کا معاملہ ہے. ثقیفہ کے اسی لیے چوپائے میں نے ہر ایک چوپائے کی نسلیں سمجھتی ہیں. سیدھے کہیے نا یار. ثقیفہ کے ہر ایک چوپائے کی نسلیں سمجھتی ہیں فدق تو کھا گئے القاب کھائے جا نہیں سکتے. تیرے بیٹوں کی جنت فاطمہ تیری حکومت ہے. تیرے غدار اس سرحد میں پائے جا نہیں سکتے, تیرے غدار اس سرحد میں پائے جا نہیں سکتے. اور تیرے غدار اس سرحد میں پائے جا نہیں سکتے. اور ہمیں بدعت بتا کر اپنا رونا بھول جاتے ہیں, ہمیں بدعت بتا کر اپنا رونا بھول جاتے ہیں. کبھی تاریخ کے چرچے دبائے جا نہیں سکتے, کبھی تاریخ کے چرچے, ہمیں بدعت بتا کر اپنا رونا بھول جاتے ہیں. کبھی تاریخ کے چرچے دبائے جا نہیں سکتے. اور علی اصغر کے آگے, علی اصغر کے آگے ظالموں کو سوچ کر رونا, بھرے میدان میں چہرے چھپائے جا نہیں سکتے. بھرے میدان میں چہرے, علی اصغر کے آگے ظالموں کو سوچ کر رونا, بھرے میدان میں چہرے, بھرے میدان میں چہرے چھپائے جا نہیں سکتے. بھرے میدان میں چہرے چھپائے جا نہیں سکتے. اور بھرے میدان میں چہرے چھپائے جا نہیں سکتے. جہاں تک ہو تو اپنے ظلم کی حد دیکھ لے ظالم, جہاں تک ہو تو. ابھی نایاب صاحب نے ایک جناب زینب سلام اللہ تذکرہ کیا, ان کی موجودگی میں میرے لیے باعث تقویت ہے. ایک شعر پیش کرتا ہوں اور کوشش
کوشش کرتا ہوں کہ آپ تک پہنچانے میں کامیاب ہو جاؤں. تو شعر سنے کہ بھرے میدان میں چہرے چھپائے جا نہیں سکتے, جہاں تک ہو تو اپنے ظلم کی حد دیکھ لے ظالم, حکومت سے کبھی ہم آزمائے جا نہیں سکتے. حکومت سے کبھی, میرے بزرگ حضرات موجود ہیں, شعر پیش کرتا ہوں کہ حکومت سے جہاں تک ہو تو اپنے ظلم کی حد دیکھ لے ظالم, حکومت سے کبھی ہم آزمائے جا نہیں سکتے. اور اسیران ستم زندہ سے باہر آ گئے, لیکن اسیران ستم زندہ سے باہر آ گئے, لیکن عذاب صبر کے قیدی چھڑائے جا نہیں سکتے. عذاب صبر کے قیدی, اسیران ستم زندہ سے باہر آ گئے, لیکن عذاب صبر کے قیدی چھڑائے جا نہیں سکتے. اور کلیم اس میں علی کے چاہنے والے بھی رہتے ہیں. یہ دنیا چھوڑ کر رحمت کے سائے جا نہیں سکتے, یہ دنیا چھوڑ کر رحمت کے سائے جا نہیں سکتے, یہ دنیا چھوڑ کر رحمت. حضرات دیکھیے فرمائش ہوئی ہے, صرف 4-5 شعر آخر میں, آپ کی سما خراشی ہو رہی ہے یقینی طور پر. نہیں, بہت اچھا بھائی. ستارہ آ گیا حیدر کے در تک, ان پہ کیا گزری؟ ستارہ آ گیا حیدر کے در تک, ان پہ کیا گزری. تمناؤں کے نوحے ہیں سنائے جا نہیں سکتے. سقیفہ کے ہر ایک چوپائے کی نسلیں سمجھتی ہیں, تو کھا گئے تاب کھائے جا نہیں سکتے. حضرات دیکھیں یہیں سے ایک سلسلہ مربوط کرتا ہوں, ملاحظہ کریں گے ہر ایک گھر سے زمانے کے حاجتیں نکلی. پیش کرتا ہوں بہت قیمتی اشارہ آپ کے حوالے کے, ہر ایک گھر سے زمانے کے حاجتیں نکلی, مگر علی کے یہاں سے سخاوتیں نکلی. مگر علی کے یہاں سے سخاوتیں نکلی. اور علی کے گھر میں تو بچوں کا بھی رواج یہ تھا, زبان جب بھی کھلی ہے تو آیتیں نکلی. زبان جب بھی کھلی ہے, علی کے گھر میں تو بچوں کا بھی رواج یہ تھا, زبان جب بھی کھلی ہے تو آیتیں نکلی. اپنی پوری شاعری کا بہت اہم شعر آپ کے حوالے عظمت جناب ابو طالب علیہ السلام کو سلام کرتے ہوئے شعر پیش کرتا ہوں کہ زبان جب بھی کھلی ہے تو آیتیں نکلی. اور نہ جانے کتنی بڑی ذات ہے ابو طالب. شعر پیش کرتا ہوں کہ نہ جانے کتنی بڑی ذات ہے ابو طالب, کہ ایک وجود سے 12 امامتیں نکلی. ایک وجود سے 12, نہ جانے کتنی بڑی ذات ہے ابو طالب, کہ ایک وجود سے 12 امامتیں نکلی. اور نبی کا ذکر کیا اور علی کو بھول گئے, نبی کا ذکر کیا اور علی کو بھول گئے. امانتوں میں یہاں بھی خیانتیں نکلی. امانت دیکھیں سادات, میں یہ شعر آہستہ سے پڑھ دیا تھا, بہرحال آپ نے اسی طرح سن بھی لیا. اب شعر پیش کرتا ہوں کہ نبی کا ذکر کیا اور علی کو بھول گئے, امانتوں میں یہاں بھی خیانتیں نکلی. اور اگر کتاب ہے کافی تو یہ بھی بتلا دو کہ صاحب اگر بات ثبوت کے ساتھ ہو رہی ہو تو اس کو نہ کہنا بھی یہ خیانت ہے. شعر پیش کرتا ہوں کہ نبی کا ذکر کیا اور علی کو بھول گئے, امانتوں میں یہاں بھی خیانتیں نکلی. اگر کتاب ہے کافی تو یہ بھی بتلا دو, گھروں سے کس لیے باہر جماعتیں نکلی. گھروں سے کس لیے باہر, یہ بھی بتلا دو, گھروں سے کس لیے باہر, گھروں سے کس لیے باہر. اگر کتاب ہے کافی تو یہ بھی بتلا دو, گھروں سے کس لیے باہر, گھروں سے کس لیے باہر جماعتیں نکلی. گھروں سے کس لیے باہر جماعتیں. یہ شعر ان کا تھا. آئندہ شعر آپ سب کا شعر, اپنا شعر پیش کرتا ہوں اور حق کی ادائیگی کے طور پہ اس بارگاہ سے شعر پیش کرتا ہوں, اپنی پوری ذمہ داریاں آپ حضرات کی شامل کرتے ہوئے دعاؤں کی التماس کے ساتھ. آخری شعر اس سلسلے کا کہ گھروں سے, اگر کتاب ہے اسی سے مربوط کرتے ہوئے شعر پیش کرتا ہوں. ان کا شعر یا اپنا شعر پیش کرتا ہوں. ان کا شعر آپ نے سنا, جماعتیں نکلی اور جو گھر سے پرچم عباس لے کے ہم نکلے, علم کے ساتھ 72 علامتیں نکلی. علم کے ساتھ 72 سے پرچم عباس لے کے ہم نکلے, جو گھر سے پرچم عباس لے کے ہم نکلے, علم کے ساتھ 72, علم کے ساتھ 72 علامتیں نکلی. خدا کے دین کو جب خون کی ضرورت تھی, کلیم صرف 72 شہادتیں نکلی. اس کو یہ کیا خبر جو نجف تک نہیں گیا, اشرف سے دور ہو کہ شرافت حرام ہے, جو دیکھتا نہ ہو کبھی عباس کا علم. چلیے پیش کرتا ہوں اس سے.
دیکھیے بہت سارے احکامات ہیں، بہرحال جتنی خدمت کر سکتا ہوں پیش کرتا ہوں. اس سے پہلے 4 مصرے بالکل تازہ مولا علی اکبر کے حوالے سے پیش کرتا ہوں. اس کے بعد جو حکم کی کام 4 مصرے نائبہ دعاؤں کی التماس کے ساتھ جناب علی اکبر سے اور اس دعا کے ساتھ کہ مولا سب کی حاجتیں پوری کریں. پیش کرتا ہوں، ملاحظہ کریں گے 4 مصرے حضرت علی اکبر کے حوالے سے. یہاں سے آغاز کرتا ہوں کہ دنیا کو دن دیے ہیں خدا نے بہار کے، دنیا کو دن دیے ہیں خدا نے بہار کے، ہم شکل مصطفیٰ تیرا صدقہ اتار کے. ہم شکل مصطفیٰ، دنیا کو دن دیے ہیں خدا نے بہار کے، ہم شکل مصطفیٰ تیرا صدقہ اتار کے. اور بکھری ہوئی تھی نعرہ تکبیر کی صدا، بکھری ہوئی تھی نعرہ تکبیر کی صدا، تو نے دیا اذان کا لہجہ سنوار کے، تو نے دیا اذان کا. بکھری ہوئی تھی نعرہ تکبیر کی صدا، تو نے دیا اذان کا لہجہ سنوار کے، تو نے دیا اذان کا لہجہ سنوار کے. اور جہان صبر کو ایک آسمان ہم دیں گے، جہان صبر کو ایک آسمان ہم دیں گے، پلٹ کے آئے کوئی حر امان ہم دیں گے. پلٹ کے آئے کوئی حر، جہان صبر کو ایک آسمان ہم دیں گے، پلٹ کے آئے کوئی حر امان ہم دیں گے. اور سوال ایک اٹھا سامنے 72 کے، جواب سب نے دیا امتحان ہم دیں گے. جواب سب نے دیا، سوال ایک اٹھا سامنے 72 کے، جواب سب نے دیا امتحان ہم دیں گے. اور لکھے گا جب بھی زمانہ شجاعتوں کی کتاب، اسے علی کی قسم داستان ہم دیں گے. اسے علی کی قسم، لکھے گا جب بھی زمانہ شجاعتوں کی کتاب، اسے علی کی قسم داستان ہم دیں گے. اور شعر سنیں گے، اسے علی کی قسم داستان ہم دیں گے. اور نبی کے دین کی آواز دب نہیں سکتی، نبی کے دین کی آواز دب نہیں سکتی. کتاب ہوگی خدا کی زبان ہم دیں گے، کتاب ہوگی خدا کی، کتاب ہوگی خدا کی زبان ہم دیں گے. اور اب وہ مصرے پیش کرتا ہوں جس کے لیے مجھے حکم ہوا ہے، پیش کرتا ہوں کہ زبان ہوگی، کتاب ہوگی خدا کی زبان ہم دیں گے. اور زمین کرب و بلا پر کہا یہ اکبر نے، زمین کرب و بلا پر کہا یہ اکبر نے، اسی زمین پہ حق کا بیان ہم دیں گے، اسی زمین پہ حق کا بیان ہم دیں گے. اور یزید دین محمد کو کیا مٹائے گا، نماز ہوگی یہیں پر اذان ہم دیں گے. نماز ہوگی یہیں پر، محمد کو کیا مٹائے گا، محمد کو کیا مٹائے گا، نماز ہوگی یہیں پر. یزید دین محمد کو کیا مٹائے گا، زمین کرب و بلا پر کہا یہ اکبر نے، اسی زمین پہ حق کا بیان ہم دیں گے. یزید دین محمد کو کیا مٹائے گا، نماز ہوگی یہیں پر اذان ہم دیں گے، نماز ہوگی یہیں پر اذان ہم دیں گے. اور جب اس کو دیکھیں تو بس آسماں نظر آئے. دیکھیں شعر پیش کرتا ہوں جو حضرات یہاں موجود ہیں ان سے عرض کر دوں کہ ہر چیز کی بلندی کا ثبوت یہ ہوتا ہے کہ اس کو نظر اٹھا کے دیکھا جاتا ہے. اور یہ پوری دنیا کا مشاہدہ ہے. ہمارے جلوسوں میں جب ہمارا حضرت عباس کا علم اٹھتا ہے تو یہ پوری دنیا سچائی، بالکل سچا مشاہدہ ہے. پیش کرتا ہوں کہ نماز ہوگی یہیں پر اذان ہم دیں گے، نماز ہوگی یہیں پر اذان ہم دیں گے. اور جب اس کو دیکھیں تو بس آسمان نظر آئے، جب اس کو دیکھیں تو بس آسمان نظر آئے. خدا کے دین کو ایسا نشان ہم دیں گے، خدا کے دین کو ایسا، جب اس کو دیکھیں تو بس آسمان نظر آئے. خدا کے دین کو ایسا ایسا نشان ہم دیں گے. علی کے نام سے منسوب ہے کلام کلیم کہ ایسے جذبہ مدحت کو شان ہم دیں گے. یزید دین محمد کو کیا مٹائے گا، نماز ہوگی یہیں پر اذان ہم دیں گے. بہرحال میرے لیے محترم جناب سید وصال مہدی صاحب کا حکم ہے، پیش کرتا ہوں کہ دلوں میں جن کے امامت کا احترام نہیں، بہت جلدی جلدی پیش کرتا ہوں 2-3 منٹ میں، کہ دلوں میں جن کے امامت کا احترام نہیں وہ عارضی ہیں کسی کے لیے دوام نہیں. رات دیکھیں ضروری بھی ہے، بارگاہ حضرت عباس علیہ السلام میں محفل ہو رہی ہے اور یہاں سے اس محفل کی طرف سے پیغام جو حضرات یہاں موجود ہیں اور جو جا رہے ہیں ان کے لیے بھی پیغام پیش کرتا ہوں کہ دلوں میں جن کے امامت کا احترام نہیں وہ عارضی ہیں کسی کے لیے دوام نہیں. اور علی کے لال تیری یہ بھی ایک فضیلت ہے. بشارت بھائی شعر سنیں گے، علی کے لال تیری یہ بھی ایک فضیلت ہے، مخالفوں میں تیرے کوئی نیک نام نہیں. مخالفوں میں تیرے، علی کے
لال تیری یہ بھی ایک فضیلت ہے، مخالفوں میں تیرے کوئی نیک نام نہیں، اور خدا نے ہم کو امامت کا سلسلہ بخشا کہ اس نظام سے اچھا کوئی نظام نہیں، کہ اس نظام سے اچھا کوئی نظام نہیں۔ اور علی کے در پہ جھکاتے ہیں ہم جبینوں کو، علی کے در پہ جھکاتے ہیں ہم جبینوں کو۔ بلندیوں سے اترنا ہمارا کام نہیں، بلندیوں سے اترنا ہمارا کام نہیں، جس کے لیے مجھے حکم ہوا ہے۔ اور یہ اس محفل کی طرف سے اور مجھ طالب علم کی طرف سے اپنے چھوٹے بھائیوں کے لیے ایک پیغام پیش کرتا ہوں، پوری ذمہ داری کے ساتھ ملاحظہ کر لیں کہ علی کے در پہ جھکاتے ہیں ہم جبینوں کو، بلندیوں سے اترنا ہمارا کام نہیں، اور جو اپنے بھائی کی تعظیم کر نہیں سکتا، ملاحظہ کیجیے گا، شعر پیش کرتا ہوں کہ جو اپنے بھائی کی تعظیم کر نہیں سکتا وہ کوئی اور ہے، عباس کا غلام نہیں۔ کوئی اور جو اپنے بھائی کی تعظیم کر نہیں سکتا وہ کوئی اور ہے، عباس کا غلام نہیں۔ علی کے در پہ جھکاتے ہیں ہم جبینوں کو، بلندیوں سے اترنا ہمارا کام نہیں۔ علی کے لال تیری یہ بھی ایک فضیلت ہے، مخالفوں میں تیرے کوئی نیک نام نہیں۔